بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور آج کا میرا جو ٹاپک اور عنوان ہوگا ماہ محرم کی فضیلت یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال انشاءاللہ عزیز اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا تاکہ محرم کا جو مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھے ایک مہینہ ہے یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کب سے یہ محترم ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس کے اندر کیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینے کے اندر کیے یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر عاشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے یاد رکھیے اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہے یاد رکھیے تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے اور اس کام کے کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے جن سے روکتا ہے ان اعمال سے ہم رکے اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہے یاد رکھیے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں معصیت سے برائی سے اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھے یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے یاد رکھے اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے 4 آتے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلیے یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا محرم شروع ہو گیا لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی اس کا کچھ مہینے ان کے بدعت یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا تو ہم رمضان کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں 6 تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں لیکن ان کی ترتیب کیا ہے یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے شریعت یعنی مہینے کیا اور کیسے ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں
اور کیسے ہے اور کون کون سے ہے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے. ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ انگلش مہینے کون کون سے ہیں تو ہم سب بتا سکتے ہیں ایک کے بعد ایک کہ بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہو گئے. لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی کیونکہ یوز نہیں کرتے ہیں. اچھا استعمال نہیں کرتے، کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں، کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو. انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی. اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں. تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے، یاد رکھیں. ٹھیک، اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہے، ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں. ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا چلو ربیع الاول ہے. اس میں محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم، چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا. رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے، اور شعبان آیا تو 15 کو جو ہے برات منانی ہے. رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، تو وہ تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے. شوال میں روزے رکھ لیے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے، مہینے کیا ہے، کیا ان کے فضائل ہے، اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے. کتنی عجیب بات ہے. تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں. چلیے آئیے محرم کے تعلق سے، چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو یہیں سے شروع کرتے کیوں، اور انشاءاللہ اس کے بھی فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے. ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے؟ 12 ان کی تعداد ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا ہے بنسبت سورج کی، یاد رکھیے. سولار نہیں، لونار ہوتا ہے، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیے. 355 ڈیز کے اراؤنڈ، اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے. اس کے اندر دن ہوتے ہیں، مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یاد رکھیے. ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں، یاد رکھیے، یہ پہلے سے ہے. پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے ہی مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے، اور ایسے کے ایسے ہی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کو کہا جاتا ہے وہ کیوں، یاد رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آئیے، تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تیوں تھی. لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، ہجرت کا 17واں سال 17 ہجری تھی. تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی. اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ، پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں، رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے. اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی. تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو. چلیے بھائی، ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکوٰۃ کب آنے والی ہے؟ شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے. لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، آپ سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے، تو ایک راؤنڈ تھا. تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا، اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، کیونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو. محرم شروعات ہے، اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا. تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ. حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، اور تیسرا محرم. یاد رکھیں، تینوں پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یاد رکھیں. چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، اور محرم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے. 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات، خیرات، نوافل میں اضافہ، وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے. اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ
کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آئیے پہلی فضیلت ماہ محرم وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا کہا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد, ٹھیک ہے, اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ اللہ کے قریب 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو منتھس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ 12 منتھس ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, منہا اربعۃ حرم, اور ان کے اندر 4 ایسے جو حرمت والے ہیں, محترم ہیں. جنگ اور جدال, معصیت اور گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے, یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے, ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. تو ان کے اندر 4 حرمت والے ہیں. پھر فرمایا ذالک الدین القیم, اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے. پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو. تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعات ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا, بس مختصر بیان کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے کہا گیا اور یہ بالکل 12 ہے کیوں تو مشرکین مکہ جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو کہ متفق علیہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا, بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا. مطلب آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں, 3 لگاتار پے در پے ہے, یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو پتہ چلا 4 حرمت والے مہینے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اصلی حالت پہ آ گیا ہے, اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پہ ظلم مت کرو اور یہی سیدھا دین ہے. اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے, اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا. قافلوں وغیرہ کو لوٹ کر یہ اپنی معیشت, اپنے کاروبار, اپنے کام کاج, مطلب ان کا اکثر میں یہ کام تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ 3 حرمت والے مہینے پے در پے آ جاتے تھے, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو, یہ لوگ 1 یا 2 مہینوں کو کھسکا دیتے تھے. مطلب کیا کرتے تھے کہ ایک سال ذوالقعدہ, ذوالحجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا, یہ سال محرم کب آئیں گا, سفر کے بعد آئیں گا. تو گویا 2 ہی حرمت والے اب لوٹ مار چالو کر چکے, 3 مہینے رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا, سمجھا. تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو اس سال یہ مہینے ترتیب میں تھے 3. تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے جیسا زمین و آسمان کے کریشن کے ٹائم پر تھا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں تب عربوں نے اس کو بالکل ایک کے بعد ایک 3 مان لیا تھا, پے در پے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گڑبڑ ان مہینوں کے اعتبار سے ہوئی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بالکل میں جو کہہ رہا ہوں, جو وقت ہے, جو تاریخ ہے وہی ہے. اور جو مشرکین نے خلط ملط کر دیا تھا, مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا, ٹھیک ہے, تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے اور 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو گویا مشرکین بھی ان 4 کو حرمت والا مانتے تھے. تو گویا محرم کی سب سے بڑی, سب سے پہلی, سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اللہ کے چوزن منتھس میں سے ایک منتھ ہے جو محترم ہے, حرمت والا ہے. مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے اعمال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے, ان ایام میں بدرجہ اولا حرام ہے کرنا, سمجھا. تو محترم, حرمت والا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اندر بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہے. جنگ جدال کرنا, ڈیفنس کر سکتے, اٹیک نہیں کرنا, تو یہ ساری چیز اس میں انکلوڈڈ ہے, یاد رکھیں. تو یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے, یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو، محترم مہینہ ہے، گناہ کرو گے تو شدت ہے اس گناہ کی، ٹھیک ہے، نیکی کرو گے تو افضل ہے ان ایام میں، تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت نے کہا، یاد رکھے۔ تو پتہ چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معصیت کرنا، یاد رکھیے، یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے۔ حالانکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے، اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہیں، ان کے اقوال آپ سنتے ہوں گے بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے۔ حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملیں گا، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، مطلب اس کا گناہ زیادہ ملیں گا۔ تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم، زیادتی اور گناہ اور معصیت سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مہینے میں اس کی حرمت میں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، معلوم ہوگا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے نا۔ اب نون ہی نہیں، محرم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہے تو بس اتنا معلوم کہ عاشورے کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں میرے بھائی، یہ پورا کمپلیٹ منتھ، چاہے 29 کا ہو یا 30 ڈیز کا ہو، حرمت والا ہے، اور یہ چاروں مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، کمپلیٹلی بالکل۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے، چاہے کتنے بھی دن کے ہو، 30 کے ہو یا 29 کے۔ ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال باقی تمام سال کے اعمال سے افضل ہے نا۔ پہلے 10 دن ہم سب جانتے ہیں، تو بڑے حرمت والے، یاد رکھیے یہ ایام ہیں۔ تو اس میں دوسری فضیلت یہ ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے، یاد رکھیے، تبھی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنی نفس کو جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس ماہ کی، اس مہینے کی، اس منتھ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو پورا سال اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جس کو چاہتا اپنی طرح سے فضیلت دے سکتا ہے نا۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کی، لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت دی اپنے سے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اپنے سے جوڑ سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، حالانکہ سارے ماہ اللہ کے ہیں، اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس میں۔ اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، یاد رکھیے تو ٹھیک ہے۔ تو آئیے، اللہ کا مہینہ ہے، اس تعلق صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا، تو یہاں کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، یہاں ہمارا ابھی جو جملہ ہے یہ لیں گے ہم، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی واضح ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارا سال اللہ کا، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص نسبت دی اپنے آپ سے، یاد رکھیے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد ایک تو اس میں شہر اللہ المحرم سے پہلے کہ افضل الصیام، سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو ہے محرم کا ہے، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، یاد رکھے
یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. تو محرم یہ اللہ کا مہینہ یاد رکھیے، اور اس کی بڑی جو ہے حرمت ہے، یاد رکھیے، اس مہینے کی یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب آئیے، چونکہ اس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے، اسی سے ہم اس کی چوتھی فضیلت بھی دیتے ہیں. اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس میں یہ سب سے افضل ہے. یہ تو خاص طور سے اس مہینے کی نسبت یہ کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا مہینہ محرم کیا گیا. اور اس تعلق سے بعض اسلاف کے اقوال کیسے دیکھیے، جو میں کہہ رہا ہوں حرمت والے مہینے سب سے افضل ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء اور بعض اسلاف کے اقوال اس طرح سے وہ کہتے ہیں، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعین نے بڑا مقام، اونچا مقام، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے. نیز فرمایا، مطلب اسی سے اللہ کا مہینے سے فرماتے ہیں، اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا ہے اور حرمت والے مہینے سے ختم کیا ہے. مطلب محرم سے چالو ہوا اور ذوالحجہ پہ ختم ہوا، جو ہے مہینے سے ختم کیا ہے. لہذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی ماہ نہیں ہے. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد اس کے روزے کا مقام ہے. تو وہ رمضان کے بعد اسی کا مقام ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ ٹاپ موسٹ کہلائیں گا چونکہ اس کی بڑی اہمیت. اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں سب سے افضل یاد رکھیے وہ کیا ہے. تو محرم میں بھی سب سے افضل جو سلف کے اقوال ہے کہ سلف 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے. ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ 3 عشروں کو، 3 دہائیوں کو، عشر مطلب 10 ڈیز جو ہوتے منتھ کے، ان کو اہمیت دیتے تھے. وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، عشروں میں تعظیم کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے. وہ کون سے؟ پہلا وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس. اور محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس. یہ 10 ڈیز جو بڑے اہمیت کے حامل ہے. رمضان کا آخری 10 دن جس میں قدر آتی ہے، اور ذوالحجہ کی پہلے 10 دن جو سب سے افضل دن ہے، اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن. ٹھیک ہے. تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل ہے. آئیے اس کی 5ویں فضیلت کیا ہے، 5th اس کی فضیلت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں. اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے. تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں. کیوں؟ تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم کے. ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، گناہوں سے بچے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا. ان کے اول 10 دن کے زیادہ فائدے اٹھائے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوں گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے. اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے، ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ کے سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے. اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے، اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان نفل روزہ رکھے اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے. اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے. مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے کی، لیکن کو رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھے. چونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ کوشش کریں،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا. اور متفق علیہ روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ایک ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھا اور نہ ہی شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے. اسے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنا چاہیے رکھے، لیکن پورے مہینے کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. آپ نے صرف رمضان کے پورے رکھے، اور سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے آپ رکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ شعبان تھا. یاد رکھیں. اب ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ جب محرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں سب سے زیادہ روزے کیوں نہیں رکھے؟ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتائی گئی ہو اور اس سے پہلے آپ شعبان کے روزے رکھتے رہے. ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت تو پہلے بتائی گئی ہو لیکن غزوات، سفر یا بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کے روزے زیادہ نہ رکھے ہو، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن افضل تو سب سے کون سے؟ محرم کے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ منتھ کے روزے صرف رمضان کے رکھے اور رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن افضل تو بہرحال اسی کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استحباب جس کو بولتے ہیں مستحب ہے کہ ہم جو اس کے روزے زیادہ زیادہ رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کریں. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ 6 فضیلت ہم دیکھتے ہیں. چھٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم میں عاشورہ ہے. محرم میں عاشورہ ہے. عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ محرم میں عاشورہ ہے. اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے. یاد رکھیں. آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. لیکن ایک بار وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی. یاد رکھیے اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ. سمجھ رہا؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے، یہ تک بیان کرتے کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے. چونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیے، ہے نا؟ بس تو نہیں ملتی. افضل دن ہے لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں. ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معاف ہوئی، وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی. یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، بس محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے. عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے. جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے. لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی یہ سب صغیرہ ہے. جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے. جمعہ سے لے کر جمعہ مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے مراد صغیرہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح
عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یاد۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے ہے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ۔ سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائلس یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا۔ ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کرے۔ آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کا۔ تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے۔ سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا، گڑیا بنا دی۔ بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے یاد تک۔ اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ تھی، وہ جو صحابیات گڑیا بناتی۔ ٹھیک ہے، اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں گے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے۔ آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے، تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود کرتے ہیں، اس دن کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں گے۔ اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت، دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں اس کے۔
سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10. 9th اور 10th آف محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے پچھلے. اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال گناہ کا کفارہ جو گزرا، اور جو ہے مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ ہے جو گزرا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت نہیں ہوگی. 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اس سے پتا چلا آپ کو ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس روایت میں اختلاف ہے. کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنی؟ مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10. کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی. بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10. 9 اور 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے. لیکن افضل 9 اور 10 سے، یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی بھی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے، اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے، تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی 1 روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، 1 ہی رکھ پاؤں گا، تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو وہ ناپاک ہو گئی، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک تھی، سمجھ رہے آپ، اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی، تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں، اس کے ایسا موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کے سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو 1 روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ 1 روزہ نہیں رکھنا بولے 1 روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 1 روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے. 1 روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے 1 نہیں رکھنا 9 کا، 1 دن پہلے، چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8-9 کا رکھنا، ایسا نہیں. یاد رکھ 1 روزہ بس. ہاں، جو روزہ 1 نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہیں؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس. خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ 1 بھی روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال،
لوگ بولتے ہیں کہ میرے رمضان کے روزے باقی ہیں، میرے رمضان کے روزے قضا باقی ہے، تو کیا میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تو نفل ہے، یہ تو سنت ہے، اب میرے تو فرض ہی قضا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ رمضان کے روزے قضا ہو بھی تو یہ نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ رمضان کی اگر قضا ہے تو باقی نفل روزے نہیں ہو سکتے جب تک کہ قضا پوری نہیں ہوتی۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو روزہ ہے محرم کا، خاص طور سے 9 اور 10 کا، یہ روزہ مخصوص ہے اور ایک تاریخ سے اٹیچ ہے۔ یہ تاریخ جاننے کے بعد آپ کو اس کو رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا اگر رمضان کی قضا باقی ہے بھی تو بہت ساری بار بیمار لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کا ہوتا ہے کہ حیض کی وجہ سے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے اور وہ رکھ نہیں پاتی، اب محرم آ جاتا ہے، پھر وہ سوچتے رہے محرم آ گیا تو کیا محرم کے نفل رکھوں جبکہ میرے تو فرض باقی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کی فرض روزے اگر قضا باقی بھی ہے تو علماء کی کئی قول اور فتاوی موجود ہیں کہ آپ قضا روزے باقی رہنے کے باوجود بھی محرم کا روزہ آپ رکھ سکتے۔ تو لہٰذا محرم کا یہ روزہ 9-10 کا آپ بالکل اگر قضا روزے باقی بھی ہیں تو رکھ لے، چونکہ قضا روزوں کے لیے تو آپ کے پاس اگلے سال تک موقع ہے، مطلب اگلے رمضان آنے سے پہلے تک موقع ہے، لیکن یہ روزے تاریخ سے جڑے ہیں، ایک بار چلے جائیں گی تاریخ تو پھر موقع نہیں ملیں گا۔ تو لہٰذا نفلی روزہ قضا روزے اگر فرض باقی ہے بھی تو رکھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح اگر مسافر ہو، کوئی مشقت ہو یا کوئی تکلیف ہو تو یاد رکھیے اس روزے کو عاشورے کے جو ہے چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت ہے، کوئی پرابلم ہے، بہت سے لوگ عاشورے کرتے ہو بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں رکھنے چاہے، ایسا نہیں، آپ چھوڑ سکتے۔ اور سفر میں بھی، بیماری میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کے آپ کیپیبل ہے تو اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں، مطلب چھوڑ بھی سکتے ہیں مجبوری میں اور رکھ بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی سے۔ سفر میں ہو کیا میں رکھوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ رمضان کی بھی روزے اور آپ سفر میں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تندرستی صحت ہے اور سفر میں تکلیف نہیں ہوں گی اور وہ اس کو اپنے سفر میں آڑ نہ بنا لے روزے کو تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آڑ بولے تو کیسا؟ اب آپ سفر میں ہیں اور آپ کو طاقت کی ضرورت ہے اور آپ اپنے آپ کو سفر میں روزے کو آڑ بنانے کے لیے روزہ رکھ لے رہے 10 کا، آپ سامان اٹھانا، ارے تم اٹھاؤ میں روزے سے آج ذرا، مطلب لوگوں کے لیے اپنے روزے کو آڑ بنا رہے ہیں، ہاں ایکسٹرا سو رہے، بھائی اٹھنا کام کا ٹائم ہے، نہیں میں آج روزہ ہے نا، معلوم نا تم لوگ تو بے روزے دار ہے، میں تو روزہ ہے نا، تمہیں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال، کیا یہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے 10 محرم کی؟ تو یاد رکھیں اس روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، چونکہ یہ روزہ ایک پرٹیکولر ڈے سے جڑا ہوا ہے، وہ دن جانے کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے میں ہر سال یہ روزہ رکھنے کا عادی ہوں، میں ہر سال 9-10 کا روزہ رکھتا ہوں، یہ سال کسی وجہ سے رکھ نہیں پایا، بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، سفر کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، عورت ہے تو حیض کی وجہ سے رکھ نہیں پائی، نفاس کی وجہ سے مطلب مینسس کی وجہ سے جو ہے، اور نفاس کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے میں روزے نہیں رکھ پائی، تو علماء لکھتے ہیں اگر اس کی نیت تھی اور وہ ہر سال رکھتا تھا یا رکھتی تھی اور اس کی نیت یہ تھی تو انشاءاللہ عزیز اس نیت کی وجہ سے اس کو اس کا بھی اجر اور ثواب مل جائے گا، اور اس کے لیے وہ لوگ دلیل اس حدیث کو رکھتے ہیں۔ اور حدیث دیکھیے اس طرح سے ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اقامت وہ صحت کی حالت میں عمل کرنے کی طرح اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو جس کی وجہ سے وہ ریگولر جو کام کرتا تھا، اعمال کرتا تھا، نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کا اجر دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی زندگی بھر جوانی بھی گزری مسجد میں نماز پڑھتے باجماعت، وہ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھے، اب اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی، انشاءاللہ اس کو بھی باجماعت نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ پوری زندگی اس کی اسی روش پر گزری۔ ایک انسان تھا رمضان کے ہر سال روزے رکھتا تھا، ہر سال شدت کے ساتھ رکھتا تھا، اب اس کو بیماری نے آج جکڑا، صحت چلی گئی، لیکن اس کی تمنا آج بھی اسی کی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس کو بھی اجر ملیں گا رمضان میں، سمجھا؟ ایک انسان کی شدید تڑپ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، لیکن پیسوں کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہے، وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے اجر پائیں۔ ایک انسان ہر سال حج اور عمرے کو جاتا تھا، اللہ نے مال دولت رکھا تھا، دے رکھا تھا، اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے اس کی، لیکن آج بھی وہ امید ہے کاش پہلے مالدار تھا، غریب ہو گیا، لیکن میرے پاس پیسہ ہو تو میں جاؤں گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو
تو اقامت و صحت کی حالت میں جو عمل وہ کیا کرتا تھا، جب اچھا تھا، صحیح سالم تھا، سب کچھ تھا، طاقت تھی، جو عمل کرتا تھا اسی کا اجر اس کو ابھی بھی ملیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا. لہٰذا اچھے کام کرو، اچھے کام کی نیتیں رکھو اپنے دل میں. جب ہم اچھے کام نہیں کر پائیں کسی وجہ سے تب بھی اللہ اجر دیتا رہے. بڑی بات، بڑی بات. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے عاشورے کا روزہ اگر کوئی انسان نہ رکھ سکے، جو میں نے کہا، تو لوگ سوال کر سکتے بھائی کیوں آپ ایسا بول رہے ہیں؟ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ چھوڑ دیں؟ نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں رکھو، شوق اور ذوق سے رکھو، یہ سنت نبوی ہے، رکھو، اچھی باتیں رکھو، 1 سال گناہ کفار. لیکن کسی وجہ سے آدمی نہ رکھ پائے تو وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ، چاہے مجبوراً نہ رکھ پائے یا چاہے جان بوجھ کے نہ رکھے، انشاءاللہ عزیز وہ گناہ گار نہیں ہوگا. کیوں؟ آئیے میں روایت رکھتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ فرماتی ہیں، یہ روایت جو ہے بخاری اور سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے. پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی، مطلب اللہ کے رسول عاشورے کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سے رکھتے تھے، تو تب سب صحابہ اس کو فرض سمجھ کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ فرماتی ہے جب رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے مطلب واجب ہو گیا، صحابہ کے حکم دیتے تھے. پھر رمضان کی فرضیت ہوئی تو جو چاہتا عاشورے کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہیں رکھتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پہلے دور میں اللہ کے رسول نے حکم دیا، بعد کے دور میں جب رمضان فرض ہو گئے تو جو چاہتا رکھتا، جو چاہتا نہیں رکھتا. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، لیکن پہلے دور میں رکھو کہا، بعد کے دور میں خاموشی اختیار، مطلب جو چاہتا رکھتا، جو چاہتا اس کو چھوڑ دیتا. ایک دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے جو بخاری مسلم کی ہے، یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے کو فرض نہیں کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ جو ہے فرض نہیں کیا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں. آپ سے فرما رہے ہیں میں روزے سے ہوں، لہٰذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو افطار کرنا چاہے مطلب کھانا چاہے وہ کھائے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس روایت میں واضح ہو گیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کسی وجہ سے کوئی نہ رکھ سکے یا چھوڑ بھی دیتے انشاءاللہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان اتنا نیکیوں میں آگے تو نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے 1 سال کے گناہوں کفارے والا روزہ چھوڑ دے. بٹ چوائس تو ہے، مطلب آپ کسی کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے اگر وہ نہ رکھے. سب سے اول تو یہ کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ فرض ہے. ٹھیک ٹھیک. اس طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا محرم کے پہلے 10 دن ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایسا سنت تو نہیں ہے، لیکن آپ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کا پورے روزے رکھتے تھے، پورے 1 سے لے کر 9 تک. ٹھیک، تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور محرم میں بھی 1 سے 10 تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص سنت نہیں ہے. لیکن چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا روزہ سب سے افضل ہے، آپ اس نیت سے سوچیں کہ یہ عشرئی بڑا مقدس ہے، محترم ہے، عظمت والا ہے، مہینہ ہی عظمت والا ہے، اللہ کا مہینہ، رکھ لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ عزیز، اس میں کوئی مذائقہ انشاءاللہ عزیز نہیں ہے. لیکن اس کو کوئی سنت نہ سمجھے، مطلب اس کا روزہ افضل ہے، اس نیت سے آپ بالکل رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا ایسا 10 دن سنت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص 10 دن محرم کے روزے نہیں رکھے. تو یہ چند باتیں تھیں اس کے روزے کے تعلق سے. یہ 6ٹھی فضیلت. آئیے 7ویں فضیلت اور آخری فضیلت جو اس مہینے کی وہ کیا ہے وہ بھی رکھتا ہوں. یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، عظمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو. ٹھیک، اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو گیا 10 جو محرم ہے، جو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے
لشکر کو ہلاک کیا تھا، گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. ہم یہود اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی. وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک عظیم دن ہے. تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے. اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں. گویا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن تھا، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین کے. سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے. اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو. مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ نے چونکہ اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں. لہٰذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے. اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی، یاد رکھیں. اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے. عاشورہ یہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہوئی، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے. اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں. ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے. اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیے گئے، ہم اس میں شامل ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا. وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہود ہو اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کی تکلیفوں میں شامل ہیں. تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے. یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج وہی تھا. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے یہ، ایک دوسرے کے مددگار ہے، دوست ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں. تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے. اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا. سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا آیت نمبر 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا انا لمدرکون. اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے،
اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا، اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائیں گا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر دو حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے، ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ تھا ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور روزہ رکھا۔ یاد رکھیں، اور یاد رکھیں اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10 کو، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورے کو کعبے کا غلاف یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا۔ تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی۔ اور اسی طرح ماں عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ ماں عائشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم اور دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی تھی۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے۔ یاد رکھیں اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن۔ اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن عاشورے کے دن، اور روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں۔ یاد رکھیں تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھیں۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کی عادت، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9-10 ٹھیکے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ تو بڑے پیغام ہے، بڑے فضائل ہے، یاد رکھیے اس مہینے کی۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ اس مہینے میں؟ یہ 7 چیزیں تو بڑی اہم فضیلت اور اس میں اعمال کرنے والے دونوں میں رکھ دیا، اور اس کے مسائل بھی رکھ دیا۔ اور کیا کر سکتے ہیں اس مہینے میں؟ صدقہ کیجیے، نفل۔ اس کے علاوہ اس مہینے اور کیا کر، حرمت والا مہینہ ہے نا، تو پھر اس میں ذوالقعدہ بھی ایڈ کر لیجیے، ذوالحجہ بھی ایڈ کر لیجیے، محرم بھی ایڈ کر لیجیے، رجب بھی ایڈ کر لیجیے۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، نفل زیادہ، گناہ اور معصیت سے تو روکنا ہے اپنے، اور جتنی زیادہ نیکیاں، مطلب صدقات کیجیے، خیرات کیجیے، نفل نمازیں پڑھیے، اور جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے کریے۔ اور ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے بالخصوص گناہوں سے اپنے نفس کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ اعمال آپ اضافی اور 3 کر سکتے، جسے کہوں گا نفل نمازوں میں اضافہ، نفل صدقے اور خیرات میں اضافہ، اور نیکیوں میں اضافہ آپ کیجیے۔ گناہوں سے بچنا تو ہے ہی اس مہینے کے اندر، تو لہٰذا ان اعمال میں اب اضافہ کرنے سے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور خاص طور سے محرم میں کیا کیا آپ اعمال کریں، میں نے آپ کے سامنے جو کرنا ہے تمام باتیں اس لیکچر کے ذریعے بہرحال رکھ دی۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حرمت والے مہینے، ہر مقدس دن کا فائدہ اٹھانے کی بہرحال توفیق عطا فرمائے۔ ہر حرمت والے مہینے اور مقدس ایام یا مخصوص ایام جو
کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے بتائیں ان تمام ایام کا فائدہ اٹھانے کی بہرحال توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عزیز کوئی بات اس درس سے نہ سمجھیے, آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتی ہے, آپ اپنا سوال لکھ کر بھیج دیں. جینٹس مرد حضرات کے لیے جو ہے مائک لایا جائیں گا, اپنا سوال آپ مائک میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. السلام علیکم شیخ. یہ مہینہ تو اصل میں بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے دینی بھائی وہ یاد حسین کے اس میں گزارتے ہیں, اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال تھا. میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں یاد حسین کے لیے اس مہینے کو گزارتے ہیں, اس سے کیا تعلق؟ تو دیکھیے ہم تمام جانتے ہیں کہ 10 محرم مطلب محرم کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں, اسی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو بہت مشہور معروف کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس میں نواسہ رسول جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین بن علی رضی اللہ عنہ جو ان کی شہادت ہوئی تھی. یقیناً یہ نواسہ رسول ہیں, اور ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے اہل بیت اور ان سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان سے شدت سے محبت کرتے یاد رکھیں. اور یہ ایک فطری تقاضا ہے محبت کا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو آل رسول سے اہل بیت سے بھی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, یاد رکھیں. لہٰذا اس دن جو ہے 10 کو جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, ان کو شہید کیا گیا تھا, جس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے. وقت نہیں ہے کہ ان تمام واقعات میں ہم جائیں, لیکن یہ ہوا تھا اور ہم کو اس چیز کا غم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ایسا ہوا, یاد رکھیں. لیکن یہ بات بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ اس دن نہیں ہوا, اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا. 61 ہجری میں بہرحال یہ واقعہ پیش آیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہو گئی. وہ آپ کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا. یقیناً واقعہ دکھ بھرا ہے, دردناک ہے, اس کا ہم کو افسوس ہے, اس وجہ سے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں شدت سے, اور ان کے آل سے محبت کرتے ہیں شدت سے, اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیں. ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو کہ خاتون جنت کی سردار ہے, ان کی بڑی عزت اور تعظیم ہم کرتے ہیں, یاد رکھیں. نبی جن لوگوں سے محبت کرتے تھے ان سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے, لہٰذا اس کا ہم کو دکھ اور غم ہے. لیکن یہ بات بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد شریعت تو تبھی کمپلیٹ ہو گئی, مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے شریعت کمپلیٹ ہو چکی تھی, یاد رکھیں. لہٰذا اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے, ان میں سے یہ بھی ایک واقعہ ہے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسی واقعے سے ہم پورے مہینے کو یاد کرتے ہیں, حالانکہ اس مہینے کے فضائل شرعی اعتبار سے کچھ اور ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وہ واقعہ دکھ بھرا ہے, لیکن شریعت میں جو اس کے اس دن کے عاشورے کی اور محرم کی جو فضیلت ہے وہ 7 تھی جو میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھ دی ہے, یاد. لیکن لوگ اس واقعے کو اس حادثے سے یاد کرتے ہیں, یاد رکھیے, اور پورے مہینے کو انہی کے نام سے نسبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آل رسول ہیں, علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے, نبی کے نواسے ہیں, ایک صحابی رسول ہے, یاد رکھیے, ان سے ہماری محبت ہے. لیکن شرعی اعتبار سے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد دین مکمل ہو گیا ان کے جاتے ہی, اس کے بعد کا یہ واقعہ یاد رکھیے. اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اس سے محرم کی جو حرمت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا, اور محرم کی فضیلت ہے اس پہ کوئی فرق انشاءاللہ عزیز نہیں آئے گا. یہ افسوسناک واقعہ ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, اور محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو میں لیکچر میں رکھ چکا ہوں. کسی نے ایک سوال کیا کہ عاشورے کے دن کوئی الگ سے نماز پڑھنا ہے کیا؟ تو دیکھیے عاشورے کے دن روزہ رکھنا ثابت ہے سنت سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا, لیکن عاشورے کے دن کوئی مخصوص عاشورے کی نماز نہیں ہے. ہاں کوئی انسان نفل نماز کبھی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن عاشورے کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے, یاد رکھیے. السلام علیکم. کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے حدیث اس بارے میں کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو, اپنے گھر والوں کو اچھا اچھا کھلاؤ 10 تاریخ کے روز, تو یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس دن دسترخوان بچھاؤ, اپنے گھر والوں کو اچھا اچھا کھانا کھلاؤ.
تو یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے جو باتیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے ملتی ہوئی ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے کو رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے، مطلب یہ واجب تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رکھنا چاہے رکھے، جو کھانا چاہے کھائے۔ یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں، مطلب یا تو روزہ رکھے یا تو روزہ نہ رکھے، لیکن خاص طور سے کچھ مخصوص کھانے بنانا یا اس دن دستر کو وسعت دینا، اس دن زیادہ کھانے پکانا یا زیادہ مخصوص کھانے بنانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ روایتیں جو آپ بیان کریں جس میں یہ ہے کہ جو اس دن دستر کو کشادہ کرے اس کو فلاں فلاں فائدہ ملے گا، سنت تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ادر، لہٰذا جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دن انسان روزہ رکھے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو بہرحال پھر وہ کھانا چاہے تو مطلب افطار کرے، مطلب کھاتا رہے جو وہ کھاتا ہے عام طور سے، لیکن مخصوص کھانے بنانے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت اس معاملے میں موجود نہیں ہے۔ یاد کسی نے ایک سوال کیا، محرم کے شروع کے 10 دنوں میں سفر کرنا جائز ہے؟ دیکھیے محرم کے دنوں میں انسان سفر کر سکتا ہے، جیسے عام دنوں میں سفر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی سفر کی ممانعت نہیں ہے۔ شریعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی سفر وغیرہ سے محرم میں منع نہیں کیا، تو لہٰذا محرم کی 1 سے 10 تک یا پورے محرم میں آپ سفر کرنا چاہے تو کر سکتے، شریعتاً اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی قباحت نہیں ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، سنیچر کے دن جو روزہ نہ رکھنے کی ممانعت ہے، تو اگر عاشورے کا روزہ اس دن آ جائے تو بعض حضرات جو ہے تو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے اس حدیث کو کہ جس دن سنیچر کے دن منع کیا گیا ہے روزہ رکھ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا سنیچر کے دن، سیٹرڈے، تو اگر اس دن عاشورے کا روزہ آ گیا تو دیکھیے عاشورے کا روزہ ایک تاریخ سے جڑا ہوا ہے، دن سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو عاشورے کا روزہ جمعہ کو بھی آئے تو آپ رکھ سکتے ہیں، ہفتے کو آیا بھی تو رکھ سکتے ہیں، یا کسی اور دن بھی آئے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ ممانعت لاگو نہیں ہوگی جو حدیث میں ہے کہ خالی جمعہ کا اور خالی ہفتے کا روزہ نہ رکھو، جیسا کہ کسی حد تک دیکھا جائے تو آپ کو تو 2 روزے رکھنا ہے، جمعرات جمعہ اگر جمعہ کو بھی آئے تو، یا پھر جمعہ ہفتہ، یا پھر ہفتہ اتوار، تو آلریڈی وہ چپک کے آنا، لیکن کسی وجہ سے ایک آدمی ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، مطلب وہ 10 کا رکھنا چاہ رہا ہے صرف، اور 10 آگے جمعہ کو یا 10 آگے 11 کو، تو وہ ایک بھی رکھ سکتا ہے، حالانکہ رکھنا تو 2 وہ ایک بھی رکھ سکتا ہے۔ تو چونکہ عاشورے کے روزہ تاریخ سے جڑا ہے، دن سے نہیں جڑا ہے، تو ہفتے کے دن بھی آیا تو رکھنا ہے اور جمعہ کے دن آیا بھی تو رکھنا ہے، ویسے تو 2 رکھنا ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ ایک رکھنا چاہتے ہیں اور جمعہ کا ہے یا ہفتے کا ہے تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں، چونکہ آپ یہ روزہ جمعے کا اور سنیچر کا نفل نہیں رکھ رہے بلکہ عاشورے کا رکھ رہے ہیں، تو یہاں تاریخ سے چونکہ جڑا ہے اس وجہ سے اس کو آپ ہفتے اور جمعہ کو بھی اگر اکیلا رکھنا چاہے بھی تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ایک ملا لے تو آلریڈی پھر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس سمندر کے اندر سے گئے وہ کون سا سمندر ہے؟ دیکھیے اب اس تعلق سے ہمارے پاس کوئی بہت تاریخی حوالے تو موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا سمندر تھا، بولا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ریڈ سی تھا، کسی نے دوسرا گلف بولا جو افریقہ اور جس کو کہتے ہیں سعودی پیننسولا کے بیچ میں آتا ہے، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ اقوال ہے وہ کون سا سمندر تھا اور وہاں سے وہ کہاں نکلے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے تاریخ کے اعتبار سے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سمندر کون سا رہا ہوگا۔ ہاں اگر آثار قدیمہ سے یا پھر جس کو کہتے ہیں ہم ایسی چیزیں ڈھونڈ پاتے ہیں ہسٹوریکلی، ایسا سرچ کر پاتے ہیں جس کو ہم کہیں گے جو ہے کسی ذریعے سے، ٹھیک ہے، ہسٹری کے اندر جا کر یا کچھ کلوز معلوم کر کے، تو پھر ہم شاید پن پوائنٹ کہہ پائیں گے کہ کون سا سمندر تھا، ورنہ لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، چونکہ اقوال ہے کوئی فیکٹ نہیں ہے، اور یہ واقعہ آج کا اور کل کا نہیں ہے، آج سے کم و بیش عیسیٰ علیہ السلام کو ہی 2000 سال ہو چکے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال یا 1300 سال یا 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام، تو ایسا بھی دیکھا ہے تو 3200 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں۔ یا تاریخ اعتبار سے ریمیسس II، لوگ کہتے ہیں کہ ریمیسس نام کا ایک بادشاہ تھا ایجپٹ کا جو 2 نمبر کا، ریمیسس II، اس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ فرعون تھا اس زمانے کا، اور فرعون کو ایک شخص کا نام نہیں، فرعون ایک خاندان کا نام ہے، جیسا کہ مغل ہے تو وہ ایک خاندان ہے، لودھی ہے ایک خاندان ہے، یا موریہ ہے ایک خاندان ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک آدمی کا نام نہیں۔ تو اسی طرح فرعون بھی ایک ٹائٹل تھا، ریمیسس II جو اس زمانے کا فراؤ تھا، وہ اس زمانے میں کہتے تھے، اب اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے 3200 سال پرانے تھے، واللہ عالم، بہرحال قدیم زمانے کی بات ہے، تو میں پن پوائنٹ تو نہیں کہہ سکتا، کوئی نہ کوئی سمندر تھا،
جو اللہ کے حکم سے پھٹا تھا اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. تاریخی اعتبار سے اگر کچھ باتیں نکلتی ہے فائنڈنگز میں پھر ہم پن پوائنٹ شاید کہہ پائیں گے. السلام علیکم. یہ مہینے میں جو پڑوسی لوگ میٹھا دیتے ہیں اور حلیم پڑوسی، تو وہ کھانا کیا نہیں کھانا؟ بھائی نے سوال کیا کہ محرم کے مہینے میں اگر کچھ لوگ اگر کھانا وغیرہ میٹھا وغیرہ اگر بھیجتے ہیں تو کھانا صحیح ہے نہیں. دیکھیے اگر عام اعتبار سے کوئی کھانا بنا رہا ہے عام اعتبار سے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. عام اعتبار سے مراد یوں ہی کسی نے بنا لیا کہ بھائی آج 10 محرم ہے اور ہم آج روزے سے ہیں تو شام میں روزہ کھولیں گے، تو روزے میں جنرلی لوگ کچھ نہ کچھ الگ بناتے ہیں، اس نسبت سے کسی نے کچھ میٹھا اور کچھ الگ چیز بنا دی تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی مخصوص ہے ٹریڈیشن کی وجہ سے یا کوئی بدعت کی وجہ سے یا کوئی خرافات کی وجہ سے کرتے ہیں تو آپ اوائڈ کریں. تو یہ ڈیپینڈ ہے سامنے والا بھیجنے والا کس عقیدے کا ہے، آپ وہ دیکھ لیں. اس کے اعتبار سے اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بدعت خرافات نہیں بھیجیں گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ تو خرافات وغیرہ کر کے بھیجیں گا تو اوائڈ کیجیے. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے. ورنہ عام اعتبار سے کوئی چونکہ اس دن لوگ روزہ ہے ہوتا ہے، روزہ ہے تو لوگ جلیبی منگا کے کھاتے ہیں، بھجی منگاتے ہیں، ساتھ میں پھل فروٹ منگاتے ہیں، اسپیشل کھانے منگاتے ہیں، تو وہ نسبت سے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مخصوص ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے اعتبار سے آپ اگر وہ درست ہے تو کھائیے، نہیں ہے تو اوائڈ. کسی نے ایک سوال کیا محرم کے مہینہ شروع ہونے پر کوئی دعا ہے؟ تو دیکھیے نئے مہینے کا چاند دیکھتے وقت ایک دعا ہے، وہی دعا ہے محرم کے لیے. تو محرم کا مہینہ شروع ہونے پر خاص دعا تو نہیں، وہی عام دعا ہے جو نئے مہینے کے چاند دیکھنے پر کی جاتی، وہ آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ اور 10 محرم کو اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کی جائے. بھائی نے سوال کیا کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، اور خاص طور سے 10 محرم کو کیا انسان شادی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے اگر آپ کی شادی طے ہوئی اور آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سوال عام ہے کہ محرم میں شادی کرنا کیسا ہے اور کیا 10 کو کر سکتے ہیں، تو دیکھیے آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. یہ مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 محرم کو شادی طے نہیں کی، لیکن آپ نے طے کی تاریخ انگلش. اب ظاہر سی بات ہے 6 مہینے پہلے شادی طے ہو گئی، اب دن تو سرکتے جائیں گے نا. 3 مہینے 30 کے ہوں گے، 3 مہینے 29 کے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب ہوں گا یہ کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تک، سمجھ رہے آپ، تو یہ ہوں گا کہ ڈیٹس چینج ہو جائیں گی. اور آپ نے طے تو کی تھی سمجھو 11 محرم کو، 8 محرم کو یا اس کے بعد، اور وہ آ گیا 10. انشاءاللہ کوئی مذاق نہیں. محرم میں شادی بیاہ کی ممانعت کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی. قرآن اور سنت میں محرم کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرایا جا سکتا ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں. پھر وہ محرم کی کوئی تاریخ ہو کوئی دن ہو. ویسے تو حکم تو یہ ہے سال کی کوئی تاریخ ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی دن ہو، رات ہو یا دن ہو، شادی کے لیے کوئی فکس چیز نہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. کیا تہجد میں آپ شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں. کیا فجر کے بعد شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. ہمارے پاس تو اتنا مسئلہ ہے، آپ نے 10 محرم کی بات کر لی، محرم کی بات کر لی، لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اگر عصر کی بات کی شادی اور مغرب لگ جائے تو بولتے اب طلاق ہوتی ہے، اس کی چونکہ دن بدل گیا. کچھ بھی نہیں ہے. شرعی اعتبار سے سال کے کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ، کسی مہینے اور کسی بھی گھڑی میں شادی کی جا سکتی ہے. اگر آپ کا یا کسی شخص کا پلان ہو تو اس میں شرعی کوئی ممانعتیں نہیں ہیں. تو اس میں محرم بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں آپ. محرم کے علاوہ اور بھی جو حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہے، رجب ہے، یا کوئی اور مہینہ ہو سکتا ہے. رمضان ہو سکتا ہے، اس موصول رمضان میں بھی نہیں کرتے. بالکل محرم میں، رمضان میں، سفر میں، شعبان میں، شوال میں، سال کے کسی مہینے میں شادی کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا یوم عاشورہ کی کیا حقیقت ہے، یعنی جو ماتم کیا جاتا ہے صحیح ہے اور جو دیکھنے جاتے ہیں کیا یہ بھی صحیح عمل ہوگا؟ تو اس کوئی ڈیٹیل دیں. بس میں یہ کہوں گا کہ ماتم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ماتم کرنا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. کسی کے مرنے پر نوحہ یا ماتم کرنے کی شرعی حقیقت کیا ہے، میں ایک پورا لیکچر اس پہ رکھ چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا نہ کرنا ثابت ہے اور نہ ہی دیکھنا ثابت ہے. تو لہٰذا آپ بھی پھر اوائڈ کریں، نہ کریں نہ اس کو دیکھیں، یہی زیادہ بہتر ہے. چونکہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی کیا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. کسی نے سوال کیا ان دنوں میں کچھ خاص کھانے بنائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہوگا؟ دیکھیے اگر کوئی انسان حرمت والے مہینے کے اعتبار سے یہ سوچتا ہے
کہ ہم کچھ کھا لے پی لے، یا تعظیم والے دن ہیں یا روزہ رکھتے ہیں لوگ محرم میں تو ہم ان کو کچھ بھیج دیں جس کی نسبت سے وہ کچھ خاص بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہت سارے لوگ عجیب اور غریب رسومات کرتے ہیں، وہ تو بالکل صحیح نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شربت بنا کے خاص طور سے ان دنوں میں بانٹتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ درست نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کو ثواب ملیں گا جو کربلا میں جو لوگ تھے ان کو اس کا اجر ملیں گا. لیکن میرے بھائی اگر آپ اس واقعے کو یاد کر کے کوئی شربت پی رہے ہیں تو تعجب کی بات ہے. وہ واقعہ خوشی کا تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، وہ واقعہ ایک شہادت اور غم کا ہے. تو آپ اس دن شربت بنا کے پیے. میں تو سمجھتا ہوں اس کا ریلیشن کیا مجھے کچھ سمجھ میں پلے نہیں آتا. مطلب غم تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. کوئی غم کے اندر واقعہ لوگ سے سناتے ہیں کہ وہ لوگ پیاسے تھے، ان کو پانی تک نہیں ملا، اور یہاں آپ لوگ شربتیں پلا رہے ہیں. یہاں لوگ آپ دودھ پلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دودھ کی شربت پلا رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ؟ تو یہاں مسئلہ یہ کہ ایک طبقہ جو ہے مکمل غم میں چلا گیا اور دوسرا طبقہ مکمل خوشی میں چلا گیا. اس مہینے بہت غلط بات. ہم نے اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے. تو لہٰذا شربت وغیرہ بنانا، اسپیشل کھانے بنانا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس میں کچھ خاص قسم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں نا. ایک میٹھا ہوتا ہے، روٹیاں ڈالی جاتی، چونگے بولتے ہیں، ہاں روٹیاں ڈالی جاتی ہے، اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے. کیوں ایسا اسپیشل کرے نہیں سمجھا. مطلب ایک طبقہ غم بنا رہا ہے، دوسرا طبقہ اتنی خوشی کی اسے میٹھے بنا رہا ہے، شربتیں بانٹ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اعتدال پر چلنا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا اس دن میں کیا کیا وہ ہمیں دیکھنا ہے. ان کی زندگیوں سے آپ دیکھ لیں اور وہ عمل کریں. انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے عمل کافی ہو جائے گا. تو افراط اور تفریط کے ہم یقیناً شکار ان معاملوں میں نہ بنیں. السلام علیکم فیض بھائی 10 محرم کے دن کچھ اعلان ہوتا مسجد میں، اس وقت خاموشی اختیار کرنا چاہیے بولتے ہیں، تو وہ کرنا کیسا صحیح ہے؟ بھائی نے سوال ہے کہ 10 محرم کو کچھ مسجد میں اعلان ہوتا اور کہا جاتا ہے کہ خاموشی اختیار کرو، ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ واللہ عالم. میرے علم میں ایسا کوئی عمل 10 محرم میں نہیں جس میں مسجد سے اعلان کیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کی جائے. اب یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ، واللہ عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں ہم کبھی نہیں پاتے کہ ایسا کچھ بھی اعلان 10 محرم کو اور انہوں نے خاموش ہونا. لہٰذا ہم اپنے دل سے کوئی کام ایسا نہ کریں جو سنت سے ثابت نہ ہو، وہی ہمارے دنیا اور آخرت کی یہ خیر ہے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ اسلامی نئے سال محرم کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، اسلامی نیا سال محرم یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب کی دور خلافت میں 17 ہجری میں اس کو پہلا مہینہ مانا گیا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا مہینہ تھا ہی نہیں سال کا، اور نہ ہی اس سے سال چالو ہوتا تھا. مہینے پورے تھے لیکن وہ سرکل میں تھے، سٹارٹ اور اینڈ نہیں تھا. مطلب بس مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اکاؤنٹس کا ایشو آنے لگا تو ایک سٹارٹنگ منتھ اور ایک اینڈنگ منتھ کی ضرورت تھی. آپ نے کہا کیوں نہ محرم سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی یہ کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا، لیکن ضرورت کے تحت بعد میں بنایا گیا اور صحابہ اس پہ خاموش رہے، لہٰذا یہ سال کا پہلا مہینہ بن گیا. تو لہٰذا یہ تو تب تھا ہی نہیں. اب اس پہ شرعی اعتبار سے ہم کو حکم مل ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلا مہینہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو مبارکباد دی جائے کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں تو دی نہیں گئی. تو لہٰذا اوائڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیں. ہاں، احتساب کے حساب سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا، احتساب سمجھتے نا، سیلف جس کو کہیں گے ریکٹیفیکیشن کے لیے، یا جس کو کہیں گے محاسبہ، اپنے آپ کو جس کو کہیں گے انالائز کرنا، اپنے آپ کی گرفت کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا اپنے آپ کی کہ ایک سال میری زندگی گزر گیا، کیا کیا میں نے، پچھلی محرم آئی تھی اور یہ محرم آ گئی، 1 ایئر میرا کیسا گزرا، نیکی کی تو خوشی کی بات تھی اور گناہ اور معصیت میں گزری تو مجھے بہت سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. ایز اے اکاؤنٹیبلٹی یاد کرنا ایک الگ چیز ہے، بٹ اسپیشلی کوئی مبارکبادی وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس زمانے میں اس کی شروعات سال کی ایسی ہوتی ہی نہیں تھی. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا محرم میں مہندی لگانا منع ہے؟ دیکھیں، مہندی کے تعلق سے کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ اس کو کب لگایا جائے اور کب نہ لگایا جائے. حدیث میں صرف اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک ہاتھ دیکھا تو کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے. تو کہا پھر وہ مہندی لگاتی، مطلب عورت اگر ہے تو مہندی لگانا چاہیے ہاتھ میں، آپ نے پسند کیا تو لہٰذا آپ مہندی لگائیں. لیکن اس کی کوئی شرعی میں نے ایسی کوئی دیکھی نہیں کہ یہ گھڑی لگانا افضل ہے، یہ گھڑی لگانا مفضول ہے، نہیں، یا یہ گھڑی لگانا منع ہے. یہ کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے، چاہے انسان خوبصورتی کے لیے لگائے یا بیماری کے علاج کے لیے بھی مہندی کام آتی ہے نا، تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں. تو اس کے لیے میں نہیں کہوں گا کوئی خاص مہینہ، کبھی بھی لگائے، اس میں انشاءاللہ دن رات کوئی ممانعت کی دلیل تو نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
फैज़ भाई, यहूदियों के ताल्लुक से तो आता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल आज़ाद हुए तो खुशी मनाते, ये ईसाई क्यों मनाते हैं खुशी या मनाते थे? भाई ने सवाल किया कि यहूद और नसारा का मैंने कहा तस्करा है रिवायतों में, तो इस यहूद तो इसलिए मनाते थे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, ईसाई क्यों इसको मनाते थे? तो देखिए एक चीज जहन में रखें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अंबियाओं का सिलसिला है। ठीक, यहूद जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर याहया अलैहिस्सलाम, याहया इब्न ज़करिया, याहया अलैहिस्सलाम तक, जॉन द बैप्टिस्ट, यहां तक सबको नबी मानते हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। ईसाई क्रिश्चियंस वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको नबी मानते हैं, जीसस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मुसलमान होने के नाते हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको नबी मानते हैं। तो जो ज्यूज के जितने नबी हैं यहूद के, वो क्रिश्चियंस के भी पूरे हैं, इंक्लूडिंग ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस। और मुसलमान जो है पूरों को ही मानते हैं शुरू से लेकर। तो गोया यहूदी जिसको नबी मानते हैं, ईसाई भी इसको मानते हैं और हम भी मानते हैं, सिवाय इसके कि यहूदी 2 को नबी नहीं मानते हैं और ईसाई 1 को नबी नहीं मानते हैं। और हमारा दावा है कि हम सारों को मानते हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक। तो चूंकि यहूदी खुशी मना रहे थे 10 को कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आज़ादी दी, ऑटोमेटिकली वो ईसाइयों के भी नबी है, वो भी उसकी खुशी मना रहे थे। और चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी भी है, ऑटोमेटिकली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन खुशी शुक्राने का रोजा रखा, तो वह हम उनकी खुशी में शामिल हुए। तो लिहाजा उस एतबार से यहूद और नसारा, चूंकि दोनों के लिए नबी वही है, कॉमन थे, इस वजह से ईसाई भी इसको मना रहे थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन शुक्राने का रोजा रखकर ये बता दिया कि ज़मीन और ज़माने के फ़र्ज से हमारी मोहब्बत कम्युनिटी मुसलमान वो भी थे, उनको अल्लाह ने आज़ादी दी, नजात दी, तो उनकी खुशी में हम भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। इक़रा बिस्मि रब्बिकस्म सजदा है, पहला सजदा नहीं है। तो हमने कितने बार सजदे करना चाहिए महीने में, हमने खुद जैसे, और क्या फजीलत जो सजदे आते हैं, हाँ जो सजदे, और उसकी क्या फजीलत है सजदे? भाई सवाल के कुरान के सजदों के ताल्लुक से उसकी क्या फजीलत है। देखिए कुरान के सजदों की क्या फजीलत है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आयतें मखसूस पढ़ी गई तो उन पर सजदा किया। ठीक है, तो सजदा तिलावत जिसको बोलते हैं, तो वो सजदा तिलावत है, उसमें वही तस्बीहात पढ़ना है जो तस्बीहात आप आम सजदे में पढ़ते हैं। उसके अलावा भी कुछ तस्बीहात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप उसको देखिए, अगर पढ़ना चाहते हो आप वो भी उसमें पढ़ सकते हैं। अब रहा मसला ये सजदे तिलावत, क्या ये फर्ज वाजिब है या मुस्तहब है? तो याद रखिए उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने एक बार जुमा खुतबा दिया, खुतबे में आपने सजदे तिलावत की आयत पढ़ी और उसके बाद उतरे मिंबर से और सजदा किया। उसके बाद दूसरे बार आपने फिर खुतबा दिया और सजदे तिलावत की दूसरी आयत पढ़ी और सजदा नहीं किया, और लोगों से कहा लोगों मैंने ये इसलिए किया कि तुमको बता दूं सजदा करना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। तो वह सजदे तिलावत आप कर भी सकते हैं, और अगर किसी वजह से आप ना भी करें तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है, मजायका नहीं है, लेकिन करना चाहिए, एक अच्छी बात है। लेकिन किसी वजह से आप ना कर पाए, चूंकि बहुत सारे लोग कुरान को डर से नहीं पढ़ते, बोलते हैं कुरान में इतने सजदे 13 है 14, उसमें इख्तिलाफ भी है और मेरे से छूट गया तो मुझे क्या अजाब मिलेगा, क्या गुनाह मिलेगा। सजदे करना याद रखिए जो तिलावत के होते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन करना चाहिए, ये सुन्नत है, याद रखिए। हज़रत उमर ने करके बताया, आपने किया। ऐसे बहुत सारे अमल है जो खुलफा राशिदीन और खासतौर से किबार साहबा ने कभी करके बताया और कभी रुक के बताया। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह जब खलीफा रहे और उमर इब्न खत्ताब जब खलीफा रहे, दोनों कुर्बानी नहीं करते थे। सिर्फ लोगों को ये बताने कि लोगों ये फर्ज नहीं है, क्योंकि लोगों ने फर्ज के हद तक ले गए थे और इतना उसमें गुलू कर रहे थे कि हर आदमी अपने तरफ से एक जानवर जुबा कर रहा था। तो दोनों शेखैन ने, मतलब दो बड़े सहाबा जिनका बड़ा मुकाम है, इन दोनों ने कुर्बानियां नहीं की, लोगों को बताने के लिए कि ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। याद समझ रहा? कुछ लोग बोलते नहीं उनका वो खास अमल था, खास फेल था 2 सहाबा का। नबी के जिंदगी यहाँ दुनिया से जाने के बाद अब कोई खास फेल को इजाद कर ही नहीं सकता, वरना बिदअत में शुमार होता है। वो फेल वही होगा जो नबी से निकाला। खास फेल ये था कि इस्तिताअत होते हुए भी नहीं करते थे, ताकि लोगों को बताए, लोगों जो तुम भाग रहे हो, हर आदमी अपने तरफ से एक एक कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। नबी के जमाने में तो एक इंसान एक हिस्से के अंदर या एक बकरी के अंदर पूरा घर अपने 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 और अपने अहलवाल की तरफ से कुर्बानी करता, तो ये सिर्फ बताने के लिए उन्होंने एहतियात। तो ऐसे वाक़यात बहरहाल हमको मिलते हैं, तो लिहाजा सजदे तिलावत आप करें, वो सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से ना भी कर पाए तो इंशाअल्लाह आप गुनाहगार इस मामले में इंशाअल्लाह। फैज़ भाई, अभी भी अमल है यहूदियों का रोज़े के उस बारे में? क्या आज तो उनके माहौल वगैरह कुछ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो थे शायद आप। भाई का सवाल है क्या आज भी यहूदी वो एक रोज़ा रखते हैं जो आशूरे का था? देखिए इस मामले में वल्लाहु आलम, चूँकि वो मजहब और उसके मानने वाले लोग तादाद में बड़े कम हैं। मैंने बड़ी कोशिश की थी, लोगों ने सवाल किया था नमाज पढ़ने का तरीक़ा यहूदियों का क्या है वगैरह वगैरह। देखिए यहूदियों का और मुसलमानों का इस एतबार से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि दोनों में बहुत सारे ट्रेडिशंस सेम हैं, इवन रिचुअल्स, इबादत के तरीक़े सेम हैं, बहुत सारे हैं, और इतने सारे किसी को इंतहा नहीं। ईसाइयों की बनिस्बत मुसलमानों का बड़ा गहरा मामला इनके साथ है यहूदियों की, इस एतबार से कि बहुत सारे ट्रेडिशंस मामला इनसे मिलते हैं। और हाँ अरब जगर है, अरब मुसलमान है, तो इनका तो बड़ा और गहरा ताल्लुक़ है। इस एतबार से अरबों का और गहरा ताल्लुक़ हो जाता है कि दोनों चचेरे भाई एक दूसरे के रिश्ते में। एक याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है, इसराइल, और दूसरे जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, ठीक है। और बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी याद रखें, बाइबल के एतबार से भी और कुरान की रूह से भी देखा जाए तो दो ही ऐसे अंबिया जिनके अंदर अल्लाह का लफ्ज़ साथ में लगा। एक जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनको इसराइल कहा गया। इसराइल मतलब एल कहते हैं या ईल कहते हैं अल्लाह को, तो अल्लाह का बंदा, इसरा कहते हैं बंदे को, तो इसराइल मतलब अल्लाह का बंदा। और इस्माइल, यह इब्रानी के अंदर या हिब्रू के अंदर, अरबिक के अंदर उसको इस्माइल हम बोलते हैं, लेकिन इस्मा का मतलब सुना, जो इस्मा अरबी में भी है वो वही, क्योंकि हिब्रू और अरबिक बहुत सिस्टर लाइन, बहुत एक जैसी जबान है याद रखें। तो इस्माइल के अल्लाह ने सुना, चूंकि उनको औलाद नहीं थी, इब्राहिम से बड़ी दुआ कर रहे थे, तो दोनों के नाम में आए देखें, ठीक। और दोनों की औलादें, दोनों की औलादों से ही नबुव्वत चली। जो है इसराइल मतलब जो है याकूब अलैहिस्सलाम से नबुव्वत का सिलसिला चला कब तक? ईसा अलैहिस्सलाम तक। और इस्माइल इस्लाम की औलाद में कोई नबी नहीं आया अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहूदियों से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने अपने दीन को चेंज कर दिया। बहुत सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स इन्होंने बदल दिए, इलाके जमीन जमाने के एतबार से अपने आप को चेंज कर ले, याद रखें, ठीक है। तो लिहाजा क्या आज वो रोजे रखते हैं? वल्लाह आलम, मतलब मेरे इल्म में नहीं। जैसे एक बार किसी नमाज का पूछा था, मैंने बताया वो 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हमने देखा। उसके बाद नमाज में वो लोग खिरात करते हैं कि इमाम होता है, तौरात सामने रखी होती है, घुमा घुमा कर पढ़ता है, पीछे पढ़ते हैं। लेकिन उनके पास कई मुख्तलिफ तरीके नमाजों के, सिर्फ एक नहीं है। कोई सजदे करता है, कोई रुकू करता है, कोई सिर्फ रुकू करता है, कोई घुटनों पर बैठता है, कई चीजें हैं। और जिससे पूछो वो एक नया जवाब देता है, मतलब वो कोई एक जैसा हतमी नहीं। जैसा मुसलमानों से आप पूछे नमाज का तरीका, तो एक ही जवाब मिलेगा, क़याम करना है, रुकू करना है, 2 सजदे करना है, फिर दूसरा क़याम करना है, फिर उसके बाद कायदा करना है, उसके बाद तीसरा क़याम करना है, अगर आगे की रकातें नहीं तो सलाम फेरना। तो ये कॉमन है, किसी भी मसलक और किसी भी तबके में जाइए नमाज का तरीका कॉमन मिलेगा। लेकिन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस में वेरियस ट्रेडिशंस हैं, जिस तरीक़ों से वो इबादत करते हैं, रब को खुश करना चाहते हैं, चाहे नमाज बोलिए उनकी या पुकारना नमाज के, मतलब बुलाना नमाज के लिए, सब अलग है। तो आज क्या रखते हैं वल्लाह वालम, मेरे इल्म में बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है क्या वो रखते हैं या आज के दिन वो नहीं रखते हैं। ये रॉयल स्टेट में जो अजान दी जाती है आजकल, जो वहाँ इंग्लैंड लंदन में, वो ताल्लुक से बताइए जरा क्या है। तो वो एक चर्च है, चर्च के अंदर अजान होती है, फिर वहाँ से फिर बाद में दूसरा कारोबार शुरू होता है। अभी वो वायरल हो रहा है, इस पर वीडियो पर भी, व्हाट्सएप पर भी। इधर भाई ने एक सवाल किया कि एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें एक आदमी चर्च में अजान देता है, फिर काम शुरू होते हैं। देखिए एक बीच में, मैं वो वीडियो के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन बीच में बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, खासतौर से यूरोप में और अमेरिका में, ये किया गया था कि जो एक तबके के खिलाफ, जो कि माइनॉरिटी है वो कंट्रीज़ में, मुसलमान, उनके खिलाफ जो हेट्रेड हो रहा था एशियंस के अगेंस्ट या फिर मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जिसमें सिखों को भी वो घेर ले रहे थे, मार रहे थे, किसी को शूट कर दिया, किसी को जला दिया, मस्जिदों में आग लगा दी, कुरान फाड़ दिया, गिलाजत फेंक के जा रहे थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, हो ये रहा था क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो मुस्लिम्स को चर्चेस में इनवाइट कर रहे थे, वहाँ कुछ कुरान की तिलावत वगैरह उसके तर्जुमे हो रहे थे, कुछ लोग अजाने दे रहे थे, तो अलग अलग लोगों को इन्वाइट कर रहे थे और एक ज्वाइंट प्रोग्राम हो रहा था। तो ऐसे प्रोग्राम बहुत सारी जगह, जिसमें यूरोप में भी हुए, यूके में भी हुए और अमेरिका में भी, उसके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक चर्च में अजान हुई, ईसाई थे, मुसलमान हो गए, ऐसा कोई उसकी हकीकत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि उसके सामने अजान हुई और उसने सुन रहा था और बहुत एहतराम से कुरान पढ़ा गया, तो हाँ हाँ कर रहा था, इसका मतलब दिल से मुसलमान हो गया, नज्जाशी के जैसा हो गया। ये अजीब बात है हम लोगों का। दावत इस्लाम बोलो तो आंख पे कांटे आते हैं, और हर किसी को मुसलमान हो गया बोल के शामिल करने में बड़ी खुशी होती है हमको। हाल ही में किसी ने एक एस्ट्रोनॉट जो जाकर आया, बोले वो मुसलमान हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ वो,
یہ بولے اوپر گیا اس نے چاند دیکھا, چاند میں 2 ٹکڑے تھے. قصے تو اتنے اسی کو انتہا نہیں, اور بولے مسلمان ہو. تھوڑے دن بعد ایک ویڈیو آئی, وہ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ہوا, اب مرتد ہو گیا ہو؟ بولے نہیں. تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے نیٹ کے اوپر, یہ بڑی وہ ہوتی ہے. تو ایسے بہت سارے ویڈیوز ہیں جس میں چرچز میں مسلم امام کو بلایا گیا جنہوں نے تلاوت قرآن کی قاریوں نے, اور اس کے بعد ان کا ترجمہ پڑھا گیا تاکہ مذہبی جو ہے جس کو کہیں گے یکجہتی یا میل ملاپ قائم کیا جائے, اور جو ہیٹریڈ اس مسلمان, اسلام, مسجدوں کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, قرآن کے خلاف ہو رہا تھا, اس کو کم کرنے کی یہ ایک کوشش تھی ان لوگوں کی, ایک اچھی کوشش تھی. اس میں بہت سارے مسلمان پارٹیسپیٹ کیے اور اسی بہانے اسلام انٹروڈیوس ہو لوگوں تک. تو میں سمجھتا ہوں اسی قسم کے ویڈیوز ہیں, ورنہ میرے علم میں تو ایسا کوئی چرچ نہیں ہے جس چرچ میں اذان سے جو ہے ان کا کاروبار چالو ہوتا ہے, اور ان کے پاس کوئی اس کا ریزن بھی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے اگر کوئی ایسے لوگ ہو جو عربک جانتے ہو اور قرآن ان کو ایزا کوئی نغمہ, کوئی گیت, کوئی نظم اچھا لگ رہا ہو اور وہ پڑھ رہے ہوتے, ایک الگ بات ہے. میں اس کو تو نہیں ڈیفائن کر پاؤں گا وہ کیوں پڑھ رہے ہیں, بٹ ایز سچ ایسا کوئی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی چرچ میں ایسی شروعات ہو اور وہ اپنے کام کی شروعات اس سے کر رہے ہوں. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.